کریم بخش سیٹھ آباد کے گھر سے نکلا اور ایک پارک میں جا کر نرم گھاس کے اوپر لیٹ کر سوچنے لگا۔ میں نے ساری زندگی محنت کی لیکن خوشحالی نہ آئی۔ اگر میری اولاد کو خوشحالی مل رہی ہے تو مجھے بھی اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ آخر ہمارا بھی حق ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میری دعائیں رب نے سن لی ہوں۔ لیکن سیٹھ اس کی جائیداد خود ہڑپ گیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ پہلے 3 لوگوں کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، اب چوتھی بھی آئے گی۔ سیٹھ صرف بات کو منواتا ہے، مانتا نہیں۔ کل جا کر سیٹھ سے سارے معاملے طے کر لوں گا۔ کریم بخش نے خود سے فیصلہ کرتے ہوئے اٹھا اور گھر کی راہ لی۔ ادھر سیٹھ نے تھانے دار کو کال کر کے رحیم داد کو چھوڑنے کا کہا۔ تھانے دار جو حکم سیٹھ صاحب، پھر میں کب حاضر ہو جاؤں؟ سیٹھ بولا جانتا ہوں تیری فطرت کو، جب وقت آئے گا تو بلا لوں گا، اور فون بند کر دیا۔ تھانے دار خود سے، یہ سیٹھ بھی عجیب چیز ہے، چلو مجھے کیا۔ فاروق سپاہی اندر آیا۔ جی سر۔ یار اس لڑکے کو چھوڑ دو۔ سر اس کی ضمانت ہو گئی ہے؟ تھانے دار غصے سے سپاہی کو دیکھتے ہوئے بولا میں تیرے باپ کا نوکر ہوں جو تجھے ہر بات کا جواب دوں، یا تو آئی جی لگا ہوا ہے؟ سپاہی نے کمرے سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سوری سر۔ رحیم داد کے پاس جا کر چلو بھائی تیری رہائی ہو گئی ہے، مبارک ہو، جا میرا بیٹا عیش کر دوسروں کے پیسوں پر، جا شاباش۔ رحیم ڈرتے ڈرتے باہر نکلا اور یوں دوڑ لگائی جیسے اس کے پیچھے کسی نے کتے لگا دیے۔ گھر ہانپتے ہوئے پہنچا تو جنت بھی ڈر گئی۔ کیا ہوا میرے لال کو؟ ماں نے جلدی سے بیٹے کو گلے لگایا اور پھر پانی لے کر آئی۔ رحیم داد پانی جلدی جلدی پینے لگا۔ جنت اٹھی اور دروازہ بند کر دیا اور بیٹے کے پاس آ کر پوچھنے لگی انہوں نے خود چھوڑا ہے یا تو بھاگ کر آیا ہے؟ رحیم بڑی مشکل سے اپنی سانس پر قابو پاتے ہوئے بولا اماں انہوں نے خود چھوڑا ہے، شکر ہے میرے مالک کا، شکر ہے، ان کو رحم آ گیا۔ چل میں تیرے لیے کھانا بناتی ہوں، تو آرام سے لیٹ جا، تیرا باپ پتہ نہیں کدھر ہے، وہ بھی آ جاتا، پتہ نہیں کہاں مارا پھر رہا ہوگا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جنت خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ بیٹے کو کہاں چھپائے، لیکن اگلے لمحے کریم بخش کی آواز آئی جنت کہاں ہو؟ دروازہ کھولو، کیوں بند کر رکھا ہے؟ وہ دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس گئی اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ جنت کو پریشان دیکھ کر کریم بخش بھی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جنت نے رحیم داد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہمارا بیٹا۔ کریم بخش نے دوڑ کر بیٹے کو گلے لگایا اور کئی دنوں سے ضبط کیے ہوئے آنسو بیٹے کو گلے لگا کر نہ روک سکا۔ چند منٹوں تک باپ کی سسکیاں اور بیٹے کی ہچکیاں خاموش دیواریں سنتی رہیں۔ جنت جس نے اپنے دوپٹے سے اپنے منہ کو لپیٹ رکھا تھا وہ رونے کی آواز کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کریم بخش رحیم کو گلے سے الگ کرتے ہوئے جنت سے بولا کچھ کھانے کو دیا ہے؟ جنت چونک سی گئی۔ ہاں ابھی بناتی ہوں، تو بتا رحیم داد پولیس والوں نے تجھے کیسے چھوڑا؟ رحیم داد چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا ابا مجھے تو نہ گرفتار ہونے کا پتہ ہے اور نہ چھوڑنے کا، یقیناً سیٹھ نے کہا ہوگا، لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ کیا میں سیٹھ کے گھر کام نہیں کروں گا؟ کریم بخش بولا نہیں، اب تو وہاں کام نہیں کرے گا۔ رحیم داد اور جنت ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جنت جو ابھی تک آگ جلانے میں مصروف تھی بولی کریمیں ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کریم بخش بولا سب انتظام ہو جائے گا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی سیٹھ کی بیٹی انوشا بی بی سے کروں گا۔ یہ سنتے ہی جنت خاتون اور رحیم داد جیسے ایک لمحے کو پتھر کے ہو گئے۔ پھر جنت بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور سیٹھ کیوں دے گا اپنی بیٹی کا رشتہ؟ وہ ضرور دے گا، اس نے خود کہا ہے۔ کریم بخش بولا کل میں جاؤں گا اس سے سارے معاملات طے کرنے۔ رحیم داد اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جنت بولی اسے کیا ہو گیا ہے؟ کریم بخش بولا تو بھی بڑی بھولی ہے، اس کی شادی کی بات ہو رہی ہے، شرما گیا ہے، بڑا بھولا ہے میرا بیٹا۔
ادھر رحیم داد کے چہرے سے تھانے اور تھانے دار کے خوف کے سارے اثرات یوں ختم ہو گئے جیسے کچی پینسل کا لکھا ربڑ مٹا دیتا ہے۔ رحیم خیالوں میں جیسے بی بی جی کہتے نہیں تھکتا تھا اسے اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اسے وہ واقعہ یاد آنے لگا جب وہ انوشا کے کمرے میں پھول رکھنے گیا اور انوشا نے اسے دیکھ کر شرارتی مسکراہٹ دی اور کہا یہاں رکھ دو۔ رحیم پر اس کی مسکراہٹ کا ایسا جادو چلا کہ وہ اگلی بات سن بھی نہ پایا۔ آخر انوشا نے چٹکی بجا کر اسے خیالوں سے واپس بلایا اور دوبارہ میز پر رکھے گلدان کی طرف اشارہ کیا۔ رحیم گھبرا گیا اور جلدی سے پھول رکھ کر باہر آ گیا۔ ادھر ماں کی آواز نے اسے خیالوں سے نکالا اور وہ آ کر کھانا کھانے لگا۔ رات دیر تک وہ انوشا بی بی کو اپنے سپنوں میں دیکھتا رہا۔ کب آنکھ لگی، کب صبح ہوئی، کچھ پتہ نہ چلا۔ صبح کریم بخش سیٹھ آباد کی حویلی میں جا پہنچا۔ اس بار ملازم نے اس کو دیکھتے ہی بغیر کسی سوال کے ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ آباد بھی آ گیا۔ وہ گرم جوشی سے بولا سناؤ کریم بخش کیا حال ہے؟ کریم بخش حیرانی کے عالم میں جی بہت اچھا۔ جادو خان، سیٹھ نے ملازم کو آواز دی۔ اتنے میں ایک ملازم آیا۔ سیٹھ بولا جو پیکٹ میں نے تم کو دیا تھا وہ لے آؤ۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ سیٹھ کریم بخش کی طرف متوجہ ہو کر بولا سناؤ بیٹا گھر آ گیا ہے؟ کریم بخش جی بہت شکریہ آپ کا۔ اتنے میں ملازم ہاتھ میں ایک پیکٹ لے کر آ گیا۔ کریم بخش یہ تمہارے لیے ہے، اس میں 10 لاکھ روپے ہیں، ایک گھر کی چابیاں ہیں۔ کریم بخش پر سکتہ ستاری ہو گیا۔ میرا یہ ملازم جادو خان آج سے تمہارا ملازم ہے۔ تم ان پیسوں سے اپنے لیے اچھے کپڑے ضروری سامان خرید لو، باقی سب کچھ جادو خان تمہیں سمجھا دے گا۔ کریم بخش بولا آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ کی شرط منظور کر لی ہے؟ سیٹھ آباد مسکرایا اور بولا ہم اڑتے پرندوں کے پر گننے والے لوگ ہیں اور ساتھ اس کی نسل بھی پہچان لیتے ہیں۔ تمہاری چال دیکھ کر تمہارے اندر کے فیصلوں کو جان گئے ہم۔ اور ہاں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارا بیٹا ہماری بیٹی کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمارا انتخاب بھی وہی بن گیا۔ جادو خان آج سے تم ان کے ساتھ رہو گے، جاؤ ان کو گھر دکھاؤ۔ جو حکم سرکار۔ کریم بخش نے جادو خان کو دیکھا اور پھر سیٹھ آباد کی طرف دیکھ کر پوچھا یہ کیسا نام ہے جادو خان؟ سیٹھ نے اینک لگاتے ہوئے کہا اب اس سوال کا جواب تمہیں یہی دے گا۔ ملازم بولا جواب دینے کی ضرورت نہیں سیٹھ صاحب، کریم بخش تم خود جان جاؤ گے، میں نام کا ہی نہیں کام کا بھی جادو خان ہوں۔ اب چلیں۔ کریم بخش نے پیکٹ کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جادو خان بولا صاحب جی اب میں آپ کا ملازم ہوں، وفادار ملازم، اس لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ سیٹھ صاحب نے جو گھر آپ کے لیے لیا ہے اس میں جنوں بھوتوں کا سایہ ہے۔ یہ سنتے ہی کریم بخش کا منہ کھلا رہ گیا۔